الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو کی برکت سے قیامت کے دن اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، اور جو لوگ اچھی طرح وضو کرتے ہیں اور ہمیشہ باوضو رہنے کے عادی ہے وہ آسانی سے پہچانے جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن وہ لوگ بڑی آسانی سے پہچان لیے جائیں گے، ان کے چہرے، ہاتھ وغیرہ، پاؤں وغیرہ چمکتے ہوں گے۔ یہ سرکار علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ اسی طریقے سے سرکار علیہ السلام نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت اس حال میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ یعنی سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام نبیوں کی امتیں ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امت محمدیہ تک، لیکن امت محمدیہ اس شان کے ساتھ آئے گی کہ ان کے چہرے، ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے، اور وہ اس لیے چمکتے ہوں گے وضو کی برکت سے۔ جو لوگ وضو کرتے اور جتنے باڈی کے ہمارے پارٹس دھوئے جاتے وضو میں، وہ تمام اعضاء چمکتے ہوں گے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جس کو اپنی چمک زیادہ کرنی ہے وہ وضو میں رہے۔ اب اس کا مطلب دیکھیے، نماز کے لیے تو ہم وضو کرتے ہی ہیں، لیکن کوشش یہ کرے کہ ہمیشہ باوضو رہے۔ آپ دن میں، رات میں، جب بھی آپ کو حاجت وغیرہ ہوئی فوراً آپ وضو کر لیں، سمجھے؟ دیکھیے یہ ایک ثواب کا کام ہے، وہ تو آپ کو نیکیاں ملے گی، لیکن ہمیشہ جو آپ باوضو رہیں گے اس کا بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک آپ وضو کی حالت میں رہیں گے، اب آپ چل رہے تو بھی ثواب، بیٹھے تو بھی ثواب، جو بھی کر رہے، کھانا کھا رہے تو بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک عادت ہونی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جو شخص وضو کرے گا قیامت کے دن اس کے اعضاء وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے ممکن ہو وہ اپنی چمک زیادہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ باوضو رہے۔ صاحب کتاب نے بھی خلاصہ فرمایا کہ چمک زیادہ کرنے سے مطلب کیا ہے کہ آپ نمازوں میں تو وضو کرتے ہی ہے، لیکن ہمیشہ باوضو رہنے کی آپ عادت بنائیں، اور ہر نماز کے وقت اگرچہ وضو ہو دوبارہ وضو کر لیا کرے، کیونکہ فقہائے کرام فرماتے وضو علی وضو نور علی نور، وضو پر وضو کرنا نور پر نور ہے۔ سمجھ گئے؟ حالانکہ شرعی طور پہ مان لو جیسے آپ نے مغرب کے لیے، ابھی عصر کے لیے آپ نے وضو کیا، آپ کا وضو سلامت ہے، آپ نماز مغرب پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کا وضو ہے تو۔ لیکن مان لو کہ پھر بھی آپ کرتے ہیں واپس وضو، تو آپ کے لیے نیکیوں کا اضافہ ہو جائے گا، نور علی نور ہو جائے گا۔ تو یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعضائے وضو جتنا دھلنے کا حکم ہے اس سے زیادہ دھلا جائے، جیسا کہ دوسرے مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے وضو کا پانی جہاں جہاں پہنچے گا وہاں تک اس کے عضو کو مزین کر دیا جائے گا، یعنی سنوار دیا جائے گا۔ اب جیسے آپ کا وضو کا پانی کونی، یہ جو کونی ہوتی نہیں، یہ دھونا ضروری ہے برابر، کیونکہ جو فرض ہے دونوں ہاتھ کو کونیوں سمیت دھونا، تو یہ کونی تک جو آپ کا جہاں جہاں پانی پہنچے گا اتنا حصہ آپ کا قیامت کے دن سنوار دیا جائے گا، خوبصورت کر دیا جائے۔ ایسے ہی چہرے میں آپ کا پانی جہاں جہاں پہنچتا ہے وہ حصہ بھی نورانی ہو جائے گا، برابر۔ لہٰذا کوشش کرے کہ ہمیشہ باوضو رہے اور ہر نماز کے لیے وضو پر وضو کر لیا کرے، تاکہ قیامت کے دن ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو سکے جن کے اعضاء آثار وضو سے چمکتے ہوں گے۔ وضو کی پابندی کرے، اچھے سے وضو کیا کرے، وضو میں کوئی کمی نہ ہو۔ ہر نماز کے وقت وضو کرنا جو ضروری ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اگر مان لو آپ کا وضو ہے تو بھی آپ دوبارہ وضو کرنے کی کوشش کریں، اور ہمیشہ باوضو رہنے کی آپ کوشش کریں۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔